أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل السلام فرجهم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ سر الحمدللہ. سمر عباس سمر حیدر یا سمر عباس جی وقار حیدر آپ ٹھیک ہیں؟ عرفہ ہزاری کا دل نواز نقوی ام البنین مہر فاطمہ نیلوفر علی روبینہ رضوی خانم روحی صدف خانم سما فاطمہ رضوی و خانم تحسین فاطمہ ہمیں شما دوستان خوب ہستید؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ وماذا جی اب ہمیشہ الحمدللہ سالم آپ و ٹھیک ہیں؟ سالمال و تندرست باشید انشاءاللہ و انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید انشاءاللہ. خب ہماری گفتگو چل رہی تھی شما کتاب همچنین آقا. جی وعلیکم السلام باشید. ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ اس میں بٹن دب جائے گا کچھ بھی پرابلم آ جائے گا. کب آئے؟ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ کسمے کے بارے میں. کلمے کے بارے میں. چلیے کلمے کی تعریف اور اس کے اقسام. کلمے کی تعریف اور اس کے اقسام لکھ لیا تھا نا آپ لوگوں نے؟ لکھ کے کاپی کی زینت بنا دی یا یاد بھی کیا؟ یاد بھی کیا. کہاں یہاں پھسل نہ جائے ٹکلے سے کہیں. ٹھیک ہے. تو کلمے کی کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ مفرد کو کہتے ہیں. لفظ مستعمل مفرد کو کہتے ہیں. یعنی ایک ایسا لفظ ہے منہ سے نکلنے والی وہ معنی دار آواز ہے جو معنی دار ہو. منہ سے نکلنے والی معنی دار آواز جو مفرد ہو. مفرد کے کیا معنی بتائے تھے؟ مفرد کے کیا معنی؟ مفرد کے معنی ہی بتایا تھا اکیلا ہو. لفظ مفرد ہے اس کے لفظ کے جو اس کے معنی کے جو. مثال کے طور پر غلام و سعید کے کیا معنی ہے؟ سعید کا غلام. سعید کا غلام. تو اب لفظ کیا ہے؟ غلام و سعید. تو سعید غلام و سعید کے جز کیا ہیں؟ ایک غلام ہے سعید ہے. ایک غلام ہے سعید ہے. تو لفظ کے جز ہے نا. تو لفظ کا جز جو اس کے معنی ہے اس کے جز پہ دلالت کرتا ہے نہیں. غلام یہ ہے سعید ہے نہیں. تو یہ مفرد نہیں ہے. صحیح. مرکب کہتے ہیں. لفظ یہ بھی ہے لفظ وہ بھی ہے لیکن یہ مرکب کہلاتا ہے مفرد مفرد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. آن لائن والوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی آقا آ رہی ہے. یہ بتایا کلمے کی تعریف سمجھ میں آ گئی. کلمے کی قسمیں بتائیں پھر. یعنی کس اعتبار سے بتائی تھی؟ یعنی جو لفظ ہے معنی دار لفظ سے نکلنے والا معنی دار لفظ وہ معنی یا تو مستقل ہوتے ہیں یعنی اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا یا معنی غیر مستقل ہوتے ہیں اس معنی کے. وہ معنی یا تو مستقل ہے یا غیر مستقل. وہ معنی مستقل ہے یعنی وہ معنی آپ سمجھانے کے لیے کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. لیکن معنی غیر مستقل ہے وہ معنی جو منہ سے نکلنے والی آواز ہے مستعمل وہ اگر ڈیپینڈیبل ہے کسی پہ تو وہ حرف کہلاتا ہے. لیکن معنی اگر مستقل ہے تو دو صورتیں ہیں. یا تو وہ معنی جو مستقل ہے جسے سمجھنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے تو وہ یا تو زمانے میں ہوں گے کسی ایک زمانے میں تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ہوں گے. ماضی حال یا مستقبل میں سے کسی کے ساتھ ہوں گے. جیسے میں نے بریانی کھائی آپ نے بریانی کھائی کب رات میں نے بھی کھائی. ٹھیک ہے. یا آج بریانی کھائیں گے مثلا رات کو آپ بریانی کھائیں گے مثلا انشاءاللہ یا کل کو بریانی کھائیں. تو ابھی کھانا جو ہے بریانی کھانا یہ کھانا جو ہے کھانا لفظ کھانا سمجھ میں آ گیا. کھانا یعنی معنی مستقل ہے منہ سے نکلنے والی معنی دار آواز یہ کھانا. اور یہ آواز کھانا تو ایسا لفظ ہے بولیے ایسا معنی دار لفظ ہے کہ گونگے بہرے بھی سمجھ جاتے ہیں کھانے کے نام پہ. تو گونگے بہرے بھی سمجھ جاتے ہیں. ابھی آپ جو ہے وہ 2 سال 1-1.5 سال کا بچہ گہوارے میں لیٹا ہو بستر پہ کھیل رہا ہو اسے جا کے کھانا دکھا دیجیے کرنے لگے گا وہ ہے نہیں. اسے بھی پتا ہے اس بات کا. تو کھانا جی اسے بھی
اب اسے بس وہ الگ بات ہے کہ یہ نہیں پتا کہ کھانا کون سی چیز کو کھانا ہے، وہ آپ کی انگلی کھا لے گا جی، یا کچھ بھی اٹھا کے نوٹ دے دیے وہ وہی منہ میں کر لے رہے ہیں جی۔ بہرحال کھانا کا معنی مستقل ہے، نہیں کھانا منہ سے نکلنے والی آواز ہے، مستقل ہے، لیکن یہ کھانا بریانی کھائی ہے، بریانی کھاؤں گا، تو یہ کھانا کس میں ہے؟ کسی ایک زمانے کے ساتھ ہے، نہیں فعل کہلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ معنی جو منہ سے نکلنے والی آواز وہ مستقل تو ہے لیکن بغیر زمانے کے ہیں، کھانا پینا سونا رونا بغیر اس کے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اب یہ کہوں ماشی فارسی میں جیسے مار کر قلم کا، یہ مثلا قلم، قلم جو ہے معنی مستقل ہے، قلم کہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ کون سا قلم سمجھ میں آ گیا؟ قلم الرصاص یا قلم الحبر؟ قلم الحبر کسے کہتے ہیں؟ نیبو والا پین، نیبو والا پین جو ہوتا ہے قلم الحبر کہتے ہیں، حبر روشنائی۔ یاد سمجھ میں آ گیا کون سا والا پین؟ والے نہ ہوں کرتے نہ جی کرتے ہیں، روز روز کہنا پڑتا ہے، اتنے مضبوط لوگ جی آقا، جبکہ پتہ ہے کہ نیٹ ورک کب چلے جائے پتہ نہیں لگتا ہے، آپ لوگوں کی ہوں اور جی سے پتہ لگتا ہے، ورنہ اس ٹائم تو مجھے کیمرے پہ میں خود جی دیکھ رہا آقا، ہوں اور مجھے بورڈ دکھ رہا ہے، آپ لوگ نہیں دکھ رہے ہیں جو مجھے پتہ لگے کہ نیٹ ورک کٹ تو نہیں گئے، نیٹ ورک کٹ جاتے ہیں بعض جی ٹائم ایسا ہوتا ہے تو پتہ نہیں لگ پاتا ہم بولے جا رہے ہیں جی، جی سر، تو اس لیے جی آقا، جی کرتے رہا کیجیے۔ تو قلم الحبر یعنی نیبو والا پین روشنائی والا، سمجھ میں آ گیا جی وہ قلم یا نہیں؟ جی سر، اب وہی والا قلم جس کو آپ نے دیکھا ہوگا تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ مجرم وقار حیدر جی، جی سر، ملزم وقار حیدر کو فلاں گناہ میں ملوث پایا گیا، لہذا یہ عدالت دفعہ 302 کے تحت تعزیرات ہند کے تحت سزائے موت سناتی ہے، ٹو دا ہینڈ ٹل ڈیتھ لکھ کے پھر وہ نب توڑ دیتے ہیں، وہ عدالت فیصلہ سنا کے پھر وہ قلم توڑ دیتی ہے، دیکھا ہے؟ نہیں پتا تھا سزائے موت سنانے کے بعد، اور نہیں ویسے فیصلے جو جی ہوتے آقا، ہیں 1 سال کی سزا 2 سال کی سزا اس میں قلم نہیں توڑتے، سزائے موت سنانے کے بعد ہی قلم توڑا جاتا ہے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ خدا نہ کرے اللہ کرے ایسا کسی کو کوئی موقع نہ دے کہ کسی کو موت کی سزا دینی پڑے، ٹھیک ہے؟ لیکن وقار تمہاری حرکتیں جی ایسی ہیں کہ تمہیں موت کی سزا ملنی چاہیے، تم ستاتے ہو ہیں، تو کیسے کہتے ہیں انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 302 کے تحت سزائے موت سناتی ہے، ٹو دا ہینگ ٹل ڈیتھ، مرنے تک ان کو پھانسی سے لٹکایا جائے، پھندے سے لٹکایا جائے۔ تو وہ والا جو پین ہوتا ہے جج کے پاس قلم الحبر ہوتا ہے۔ اب میں نے جب آپ کو کہا قلم الحبر قلم کہا میں نے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا معنی مستقل ہے، لیکن کیا یہ زمانہ ہے اس جی، میں؟ نہیں زمانہ تو نہیں ہے نا، نہیں 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 نہیں، آقا، یہ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم، تو اس کا مطلب کلمے کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 قسمیں ہوئی، تین فعل تین اسم اور حرف۔ فعل کسے اسم کہتے ہیں؟ حرف، ہر فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی کو مستقل اس میں ہو زمانہ لیکن پایا جائے، زمانے کے ساتھ ہو، اور وہ کا معنی معنی اور زمانہ فعل پایا وہ جاتا کلمہ ہو، ہے جس کے معنی مستقل ہوں، یعنی وہ معنی سے مستقل ہو ملتے لیکن جلتے کسی زمانے کا اور پہ ساتھ، ڈیپینڈ نہ ہو، نہ اور ہو، وہ معنی کسی ایک زمانے میں ہو، تینوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ہو، بھلے آقا، ٹھیک ہے؟ جیسے اس نے کھایا، آپ نے کھایا، آپ نے پیا، آپ پیے گی، آپ پیو گے، تو یہ پینا جو سمجھ میں آ گیا کسے کہتے ہیں؟ پینا جیسے ہی کہا تو آپ کو سمجھ میں آیا جی اسے کہتے ہیں، جی جی آقا، اسے پینا کہتے ہیں مثلا، لیکن یہ جی، پینا کسی زمانے میں پیوں گا یا میں پی رہا ہوں، ہاں پی جی رہا، تو یہ زمانے میں ہے جی نا، زمانے کے ساتھ نہیں مانا کسے کہتے جی ہیں؟ آقا، فعل۔ لیکن جی اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم ایک ایسا کلمہ ہے، ہمیشہ تعارف کرتے ٹائم کسی چیز کی ڈیفینیشن بناتے ٹائم تعریف جب کرتے ہیں تو کسی پہلے وہ ورڈ زمانے، استعمال کرتے ہیں جس نسل سے وہ ہے، آپ حیوان سے ہیں ہم سب، تو جب انسان کی جی تعریف کی جاتی ہے تو کہتے ہیں انسان وہ ہے کہ جو مت کہیے گا، وہ اکثر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن جب پوچھتے ہیں، میں نے کہا بتائیے ایک کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے کہ جو ہے، فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے کہ جو، کیا ہے کہ جو اس کی جنس ہے،
جو جس نسل سے ہے وہ اس نسل کا پہلے نام لیا جاتا ہے، اس نسل کا مطلب انسان حیوان کی نسل سے جب انسان کی تعریف کی جائے گی کہ انسان کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے الانسان حیوان انسان ناطق، ویسا انسان حیوان ہے ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا جو سمجھتا شعور بولتا رکھتا ہے ہے۔ سمجھتا ہے، اب کلمے کی جب بات آئی تو کلمہ کی نسل کیا ہے؟ لفظ ہے نا، لفظ ہے، ایسا لفظ ہے جی ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی ہو، یعنی جس کے معنی ہو اور مفرد ہو۔ اسم جو ہے وہ اسم پہلا کس نسل سے ہے؟ کلمے کی نسل سے ہے نا، وہ معنی دار جی آواز جو منہ سے نکلتی ہے وہ کلمہ ہے، تو کلمے کی نسل سے ہے یہ۔ تو اب جب ہم اسم فعل حرف کی تعریف کریں گے تو آپ پہلے کیا کہیں گے؟ اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کلمہ، کے معنی جی مستقل ہوں اور جہاں سے زمانے کے نکلا ہے اس کی طرف نسبت دیں گے۔ ساتھ پہلے کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن بیان کرتے وقت جس جنس سے جس نسل سے ہوا وہ لفظ پہلے آتا ہے، ورنہ وہ لوگ کیا کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کی تعریف میں ڈیفینیشن بناتے وقت بتاتے وقت فعل کیا ہے، فعل کسے کہتے ہیں جی؟ وہ ہے کہ جس کے معنی مستقل ہو اور زمانے کے ساتھ ہو۔ کون ہے وہ تو بتائیے کون ہے وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی مستقل ہو۔ سمجھ میں آیا؟ تعریف ہمیشہ ایسے ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن سمجھ پایا نہیں؟ اب میں پوچھوں سمر کے بارے میں، سمر کون ہے تو آپ جی کیا ہاں کہیں گے؟ وہ ہے کہ جو ثالثہ کلاس میں پڑھتا ہے، نہیں وہ طالب علم ہے کہ جو ثالثہ کلاس میں۔ اب یہ طالب علم کی نسل سے ہیں تو طالب علم پہلے بولیے، یعنی ہمیشہ ڈیفینیشن کا قاعدہ قانون ہے۔ آپ منطق جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو منطق میں بتایا جاتا ہے تعریف۔ آپ نے شروع کی نا منطق ابھی؟ ارے منطق تو ہے، علم منطق ہے نا، ابھی آگے آئے گا۔ کسی بھی چیز کی تعریف کرنے کے لیے سب سے بہترین تعریف کون سی مانی جاتی ہے؟ حد تام۔ حد تام میں جن سے قریب اور فصل قریب ہوتی ہے، جن سے قریب اور فصل قریب۔ انسان کی جب تعریف کی جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے انسان ایک ایسا حیوان ہے، یا کہیں گے انسان حیوان ہے، کیا مطلب ہو؟ پوری تعریف نہیں ہوئی۔ یا انسان ایک ایسا جسم ہے، نہیں دور کی ہو گئی، جسم ہے جو بولتا ہے نا، اسی تعریف کیا ہوگی؟ الانسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے۔ سمجھیے گے ایسے ہوتی ہے۔ جیسے اب کلمے کی تعریف آپ کیا ہے، مثلا اس فعل کی تعریف کرتے ہیں آپ اٹھا کے، وہ ہے کہ جو ہے، وہ ہے کہ جو معنی مستقل، نہیں یہ غلط ہو جائے گی تعریف، یعنی وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی مستقل ہو اور وہ معنی زمانے کے ساتھ ہو۔ یہ مکمل تعریف ہوتی ہے، یہ مکمل ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ ورنہ تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا فعل ایک ایسا لفظ ہے کہ جو معنی دار ہو وہ معنی مستقل ہوں اور زمانے کے ساتھ، تو ایسی بھی تعریف ہو سکتی ہے، یہ بھی تعریف ٹھیک ہے، لیکن سب سے بیسٹ تعریف مانی جاتی ہے جن سے قریب اور فصل قریب کو ملا کے بنتی ہے۔ یا منطق کی باتیں، معذرت مجھے غلط جگہ ذکر چھیڑ دیا، یہ جو لوگ منطق پڑھیں گے جی آگا، انشاءاللہ بہت اچھا آگا۔ تو اس وقت انشاءاللہ آپ لوگ اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی ہاں جی آگا۔ سمجھ میں آ گیا اسم فعل حرف کی تعریف؟ اب ہم نے یہ درس پورا کر لیا، آئیے جلدی سے دوسرا درس پہلے بعد میں، پہلے درس کا عبارت دیکھ لیں۔ فارسی میں ہے، جن لوگ فارسی آتی ہے وہ کوشش کیجیے گا، ورنہ اردو میں تو میں نے لکھوائی دیا ہے۔ درس اول علوم عربی اور علم، علوم عربی کے بارے میں بتایا گیا کسے کہتے ہیں علوم عربی، اور اس میں صرف کی تعریف وغیرہ۔ قواعد زبان، لینگویج گرامر، زبان یعنی لینگویج کے قاعدے قانون۔ برائے آموزتن ہر زبانی، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے نخست، سب سے پہلے نخست یعنی لازم ہے کہ با قواعد زبان آشنا شویم، ضروری ہے کہ اس زبان کے قاعدوں سے ہم آشنا ہوں، آشنا ہو جانکاری جائیں، حاصل کریں۔ بے ان پہچان۔ قواعد کو، کسی بھی زبان کے جو قواعد ہیں ان قواعد کو در زبان فارسی زبان میں دستور زبان، وہ در زبان انگلیسی گرامر، فارسی زبان میں اس کو ان قواعد کو کیا کہتے ہیں؟ دستور زبان، انگلش میں گرامر، اور در زبان عربی اور عربی زبان میں نحو صرف گفتے بھی شود، نحو صرف کہا سر جاتا ہے ان قواعد کو۔ چلے علوم عربی کے بعد علوم ادبی نیز گفتے بھی شود، نیز یعنی also۔ علوم عربی کے جن کو علوم ادبی بھی کہا جاتا ہے،
मुनहसिर दर सर्फ और नहवीस, यानी उलूम अदबी सर्फ और नहव में महदूद नहीं है। कभी आप सोचे उलूम अदबी यानी नहव सर्फ, नहीं, बल्कि 4 इल्मी भाषण, बल्कि 14 सब्जेक्ट 14 इल्म होते हैं उलूम अदबी, उलूम अरबी के इबारत अंदाज के जो ये है नहव, सर्फ, नहव, लुगत, इश्तिकाक, इल्म किताबत, इल्म क़राअत, इल्म तजवीद, इल्म मानी, इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म शेर, इंशा, अमसाल और तारीफ अदबियात, ये 14 सब्जेक्ट्स को मिलाकर उलूम अदबी कहा जाता है। अगर आप अरबी अदब का लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो ये 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेंगे। जिसमें से आप नहव सर्फ तो आपको पढ़ाई जा रही, इसको पढ़ते पढ़ते एक हद तक आपकी लुगत भी आ जाएगी। लुगत तो डिक्शनरी होती है ना अगर? जी डिक्शनरी, ये भी आपको एक हद तक बहुत से अरबी वर्ड्स आपको आ जाएंगे कि अन्नस्र के माना मदद करना है, कत्ल के माना कत्ल करना, बहुत हद तक आपको बहुत से वर्ड्स के मीनिंग आपको पढ़ते पढ़ते खत्म होते होते आप जो है कितने वर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे कि इसके क्या माना है नहीं, और बाकी वर्ड्स की मीनिंग तो आपको यासीन साहब अरबी में बता ही देंगे। कलमुल कलम है या अल कत्ल नस्र ज़र्ब, ये क्या माना है। और क़राअत के लिए तो आपको एक उस्ताद के पास, कारी के पास सीखनी पड़ेगी, उसके लिए पहले आपको तजवीज सीखनी पड़ेगी। और जब तजवीज पढ़ने के बाद अच्छे से रियायत करके कुरान पढ़ेंगे तो जाहिर, अरबी पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप अरबी सही पढ़ेंगे। अरबी फिर आप इल्म तजवीद पढ़ के, खाली इल्म तजवीद पढ़ने से इंसान कारी नहीं बन जाता, वरना तो बिल्कुल लाइब्रेरी में किताबें भरी पड़ी हैं, किताबें रखे होने से थोड़ा ही कोई आलिम बनता है, और बहुत से पढ़ने के बाद भी आलिम नहीं बनते। क्यों? जब तक आप उसे प्रैक्टिकल में न लाए तो किस काम का है। अभी मैं आपसे पूछूं जाने कितनी बातें पता होंगी, लेकिन मुझसे पूछिए आप कितनी बातें मुझे पता होंगी, लेकिन क्या वो बातें जानने के बाद मैं उन पर अमल भी करता हूं या नहीं। ऐसे ही बहुत से लोग असल तजवीज नहीं सीखते, या बहुत से होते हैं तजवीज सीखने के बाद भी कुरान में अच्छी पढ़ेंगे, आलू ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो, वो फिर भी ऐसे लगेंगे जैसे सब्जी बेचने वाला आ गया। वो कुरान फिर भी ऐसे ही पढ़ते हैं तजवीज पढ़ने के बाद भी। लिहाजा पढ़ने के बाद अगर आपने पढ़ लिया क्या कि अगर नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई आ जाए तो इख्फा होगा, है वो इदगाम होगा, इदगाम होगा। तो ये जान लेने से फायदा थोड़ा ही होगा जब तक आप कहीं पे अरबी में पढ़ते टाइम मिल्लदुन का, जब तक आप उस पर कायदे पे अमल न करें तब तक, और जब सारे कवायद पे आप अमल करेंगे फिर आप अच्छी क़राअत करेंगे तो ये वैसे भी आ जाएगा। ठीक है। इल्म मानी और बयान के लिए आपको ये क्या पढ़ना पड़ेगा? बलागत। बलागत आप पढ़ेंगे आगे जाके, जवाहिरुल बलागा है या बलागत की किताबें। हाँ, नहजुल बलागा, उसमें चीजें बलाग बलीग हैं, बलागत के साथ है, लेकिन उसमें ये थोड़ी बताया गया कि इल्म मानी क्या होता है, बयान कैसा होता है, या कैसे बयान करना चाहिए, कैसे मजमे को पहचानना, उसमें तो बलीग बातें हैं उसमें तो। मुहिम तरीन इन उलूम, इन 14 उलूम में से अहम तरीन उलूम सर्फ, नहव और लुगत है कि आशनाई बआनहा, कि इनसे आशनाई, नहव सर्फ और लुगत से आशनाई ताहुदूदी, एक हद तक, मी तवानत बर ज़बान कुरान, एक हद तक इनको सीखने के बाद ज़बान कुरान के ज़बान अरबियत, कुरान की ज़बान जो कि ज़बान अरबी है, मुसल्लत शवद, यानी मीतवानत इंसान मुसल्लत शवद, ज़बान कुरान पे इंसान एक हद तक मुसल्लत हो जाता है, यानी उसे कमांड हासिल एक हद तक हो जाती है ज़बान कुरान के ऊपर, यानी अरबी के ऊपर, नहव सर्फ पढ़ने के, नहव सर्फ लुगत पढ़ने के बाद। ठीक है। अभी कह रहे हैं कि वो तवानाई बहरे बरदारी आयात और रिवायात और ज़ियारात, और फिर इतना सीखने के बाद जब अरबी की यानी नहव सर्फ और लुगत पढ़ने के बाद एक हद तक अरबी जबान पे कमांड हासिल हो जाती है, तो फिर उसमें तवानाई आ जाती है, कुदरत आ जाती है ज़ियारतों, रिवायतों और आयात से फायदा हासिल करने की। वो समझ सकता है कि क्या मतलब है इसका, उससे फायदा उठा सकता है। ठीक है जी सर। तवानाई यानी कुदरत उसमें आ जाएगी। ये किताब शुमारा आप लोगों को बा इल्म सर्फ से दर हद मुकद्दमाती, इब्तिदाई हद तक आशना कराएगी, इब्तिदाई हद तक आपको इल्म सर्फ से आशनाई मुहैया कराएगी। यानी इल्म सर्फ, अब आइए तारीफ इल्म सर्फ की तारीफ। इल्म सर्फ दर लुगत बेमाने तग़यीर दादन,
सर्फ डिक्शनरी में क्या माना में है? तगयीर दादा। तगय्युर अब दादा। आपको देखिए इल्म लुगत में से लफ्ज सर्फ का एक लुगत का आपको मीनिंग समझ में आ गई कि सर्फ के माना चेंज करने के हैं, बदलने के हैं, तगयीर देने के हैं। वदल इस्तिलाह, इस्तिलाह में इस्तिलाह इल्म सर्फ में सर्फ किसे कहा जाता है? इबारत अस्ताज ये है कि चेगुने ये कलमेरा किस तरह से एक कलमे को बेशक्ल है मुख्तलिफ मुख्तलिफ शक्लों में दरावरी ले आए ढाले तामानिये मुतअद्दिदी ताकि मुतअद्दिद माना अज़ान बेदस्त आए, ताकि मुतअद्दिद माना हाथ में आए, दस्त बेदस्त आए यानी हाथ में आए यानी हासिल हो। मसलन कल में कभी आप सोचे कि हमने इल्म सर्फ पढ़ ली, कल में भी बनाने आ गए लेकिन हाथ में तो आए नहीं हो। मतलब कभी हाथ तला करने लगे आप अपना है कि हाथ में आए क्यों नहीं है, हमने बना तो दिया लेकिन ये हाथ में क्यों नहीं आया। हाथ में आने का मतलब हासिल होना है, हासिल करना। मसलन कल में नस्र, नस्र के माना एक डिक्शनरी आपको ये पता लग गई है इल्म लुगत से, अभी दो वर्ड समझ में आ गए। सर्फ के माना चेंज करना, नस्र के माना मदद करना, है नहीं। अब नए सर्फ पढ़ते पढ़ते अभी तो दो वर्ड सीखे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते। अभी कलमे के माना भी सीख लिया आपने, वो भी तो अरबी वर्ड है। फेल के माना भी सीख लिए, ये तो कितनी लुगत आ गई आपको इल्म लुगत में से। अब नस्र को किस तरह से बेसूरत नसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिर, मंसूर, दरावरी कि किस तरह से कलमा नस्र को इन सूरतों में ले आए तमानी ताकि ये वाले मानी आसान उनसे बेदस्तायत हासिल हो जाए। मसलन नसरा के माना यानी उसने मदद की, यंसुरु मदद करता है करेगा, उनसुर तू मदद कर, नासिरुन मदद कुनंदे मदद करने वाला, मंसूरुन यारी शुदे मदद जिसकी की गई हो, मदद किया हुआ। फायदा इल्म सर्फ हम चनान के जैसा कि दर तारीफ इल्म सर्फ गुफ्तेशु जैसा कि इल्म सर्फ की तारीफ में कहा गया, मैंने बताया था इल्म सर्फ की तारीफ अगर समझ लेंगे तो फायदा खुद भी खुद समझ में आ जाएगा कि जैसा कि इल्म सर्फ की तारीफ में कहा गया कि बरकी अस कलमेहा अस कलमात दीगर गिरफ्त मिशवत, कुछ कलमे दूसरे कलमों से लिए जाते हैं। भाई यही तो बात है कि एक कलमे को किस तरीके से मुख्तलिफ शक्लों में ढालें ताकि मुख्तलिफ माना हासिल हो, तो यानी इसका मतलब कुछ कलमे कुछ कलमों से लिए जाते हैं। तो फायदा मुहिम में इल्म सर्फ इल्म सर्फ का अहम फायदा ये है कि बेवसीले आन के इसके जरिए से यानी इस इल्म सर्फ के जरिए से मी तवान कलेमात का शनाख्त, हम कलेमात को पहचान सकते हैं। वह बराए मानी मोरिद नजर, और जो हमारे जहन में हम चाहते हैं कुछ मानी हमारे जहन में, उनके लिए कलेमात मुनासिब साफ मुनासिब कलमे बना भी सकते हैं, कलमे पहचान भी सकते हैं, शनाख्त और कलमे बना भी साफ सकते बना हैं। भी सकते हैं। बिनाबरीन लिहाजा फायदा इल्म सर्फ का फायदा क्या है? आशनाई बा चेगुनगी ये कलमा साजी व कलमा शनासी। चेगुनगी यानी कैफियत तरीका, कलमा साजी की तरीका और कलमा शनासी का तरीका समझ में आ जाता है इल्म सर्फ से। मौजू इल्म सर्फ कलमा है, जीरा इसलिए कि इन इल्म ये इल्म दर्स दरबार ये साख्तमान कलमे, साख्तमान किसे कहते हैं आपने उसमें पढ़ा होगा किताब अव्वल और दोवों में, साख्तमान अपार्टमेंट को बिल्डिंग को कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बनाई हुई होती है। साख्तमान कलमे, कलमे की बिल्डिंग के बारे में, बनावट के बारे में बहस करता है वो बेहमिन लिहाज, इसी वजह से बेआन इसको यानी इल्म सर्फ को इल्म कलमा शनासी व कलमा साजी नीज मी तवान को, लिहाजा इल्म सर्फ को क्योंकि इल्म सर्फ कलमे की बनावट से गुफ्तगू करता है और उसे पहचानना भी सिखाता है, लिहाजा इसको इल्म कलमा शनासी और कलमा साजी भी कह सकते हैं। इल्म सर्फ को आप इल्म कलमा शनासी और कलमा साजी भी कह सकते हैं, यानी एक ऐसा इल्म जो कलमा बनाना और कलमा पहचानना सिखाता है। सही है नहीं? जी आका। अब देखिए कलमा और उसकी किस्म इंशाल्लाह ये इबारत कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। समझ में आया आपको या नहीं? ये पहले ये बताइए। जी आका। आप फारसी भी जी आपको आका। लग रही होगी पढ़ने के बाद। समझ में आ रहा है। अल्लाह